تو وہ تو پہ نہیں کر رہے، ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے، بس عبادت ہی کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب امتحان کس بات کے ساتھ ہوا؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، کچھ چیزوں کے نام بتا دیے، زمین کے آسمان کی کچھ چیزوں کے نام اللہ نے سکھا دیے، وہ علم دے دیا. ثم علم الملائکہ، پھر فرشتوں کا تو علم وہ چیزیں پیش کی تو فرشتے کو بتانے سے عاجز رہے، بتا نہ سکے. اور یقین ہو گیا کہ ہمارا علم کامل نہیں، ہماری فہم سوچ کامل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو چاہتے ہیں تو اس کی حکمتیں اور بڑی کمال اور قریب ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام کا پھر جنت میں جانا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کرنا اور آدم علیہ السلام کا خطا میں واقع ہونا اور جنت سے اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں ساری کی ساری. یا ایک اور بات میں ذکر عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں بعض شعراء اور قوال حضرات اس طرح کے جملے کہتے ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جرم آدم نے کیا آدم سزا اس میں آدم کو ملا. یہ کرنا بہت غلط ہے. جرم میں بہت بڑی چیز ہے نا، یا خطا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی عظیم حکمتوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بسانا تھا، دنیا میں انسانوں کو اللہ نے لے کر آنا تھا. پھر اسی طرح آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے کوئی کی توبہ کو قبول فرمایا. یا ایک اور چیز ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں جو بات معروف اور مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایک عرصے تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، لیکن معافی کب ملی کہ ستارے کے اوپر آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. تو یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب دونوں باتیں قرآن نے خود ہی باتیں کی ہیں. فتح کا آدم ربی کلمات فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات کچھ باتیں سیکھی. اب وہ باتیں کون سی تھی، وہ کلمات کون سے تھے، وہ آگے جا کے سورہ اعراف میں رب العالمین نے بیان کر دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ وہ دعا تھی تو آدم علیہ السلام مسلسل اللہ رب العالمین سے کرتے رہے، مانگتے رہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے وہ جو بھول ہوئی تھی تو خطا ہوئی تو معاف ہوئی. اور اس میں آخری چیز کہ آدم علیہ السلام نے پھل کون سا کھایا تھا؟ ہمارے مرغوب میں گندم کا دانا تھا. تو یہ کہیں بھی قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، صحیح کہنے نہیں ہے. اور اسرائیلی روایات کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے. تو شجر کون سا تھا، وہ گندم کا تھا یا کوئی اور تھا، وہ جیسا بھی تھا، اس کا حقیقی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہی، اللہ کی آمد کسی کے پاس نہیں. اسی طرح آگے چل کے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل یعنی یہود کے اوپر اپنے احسانات گنوائے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کتنے احسانات کیے، من اور سلوہ ان کو عطا کیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، کتاب ان کو دی، فرعون سے ان کو نجات دی. لیکن وہ اتنے برباد تھے کہ ساری چیزیں ملنے کے باوجود، یعنی اتنا انعام اتنا پروٹوکول ملنے کے باوجود یہ قوم ایسی ہمدرد تھی، ایسی ظالم قوم کی کہ جرم نہیں نبھائے کہ سارا کرنے کے باوجود مطالبے کیا ہے کہ ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا چیز کی طرف آنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے نظروں سے دیکھ کر پھر ایمان آنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تب ایمان لائے کہ اللہ کو اپنی نظروں کے ساتھ دیکھ لیں. اسی طرح ان کے جرم اللہ نے بیان کیے کہ اور کے جرم کیا ہے، کتاب کو بدل دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اس کو بدل دیتے ہیں. دنیا کی خاطر، پیٹ کی خاطر جو دین ہے جو حق ہے اس کو چھپا دیتے ہیں. یاد رکھیں حق کو چھپانا سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا، غیر ثابت شدہ بات کسی کو بتانا، من افتي بغیر علم بتانا اس کو نام رکھنا کہ جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے نا، ایک بغیر علم کے دینا اور ایک جان بوجھ کر چھپا دینا، وہ چھپاتے تھے. آپ نے فرمایا غلط فتویٰ دینے والا جو آدمی ہے اس غلطی کا جو گناہ ہوگا اس بندے کو ہوگا اس نے فتویٰ دیا، اس نے غلط بات بتائی ہے. اور یہ ان لوگوں کی روش تھی اور وہ اتنے ظالم تھے، نبیوں کو قتل کرنا ان کا شیوا تھا. مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل من قتل نبیا او قتل نبیا، کہ سب سے بدبخت آدمی وہ ہے جس نے کسی اللہ کے نبی کو قتل کیا یا کسی نبی کے ہاتھوں سے وہ خود قتل ہو گیا. تو قیامت کے روز اس کو سب سے زیادہ سخت اور شدید قسم کا عذاب ہوگا. اور پھر یہ ایسی قوم تھی یہود، یہ بنی اسرائیل، آج بھی ان کے کام، ان کی کارستانیاں، ان کے بوال اور مصیبتیں دائیں دنیا کے اندر ہمارے سامنے. تو کتنے فتنہ کے لوگ ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو آمن بی
الاشرف اليهود عام نبی اليهود، اگر صرف 10 یہودی، شاید اس میں لکھا ہے کہ 10 کے بعد جو پڑھے لکھے ہوتے لوگ تھے نا، اگر وہ 10 آدمی بھی ایمان لے کر آ جاتے تو سارے کے سارے یہود کو مسلمان ہو جاتے، یعنی 10 آدمی بھی نہیں ہوئے، اب سب جاننے کے باوجود بھی۔ اور پھر اسی طرح کا ایک اور مسئلہ بیان کیا تھا رب العالمین، جو کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنتے تھے، خیر کی باتیں بتانا، بھلائی کی باتیں بتانا، اقام الناس ترسون انفسکم، لوگوں کو اچھی سی باتیں بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ صحیح طریقے پر اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے جب میں معراج کی تو اس رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے یہ جو بادشاہ ہے نا کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہے ہیں۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ابو تباہ الذین یقولون ما لا یفعلون ویکرہون کتاب اللہ ولا یعملون، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو باتیں تو بڑی اچھی بتاتے تھے لیکن ان کا عمل پر نہیں ہوتا۔ یہ قرآن تو پڑھتے تھے لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود ان کا قرآن کے اوپر عمل نہیں تھا۔ تو یہ طریقہ کار یا روش کی لوگوں کی تھی جو یہود کی تھی، یہ باتیں بتانی لیکن عمل نہیں کرنا۔ اسی طرح آخری بات آج کے درس کی کہ ایک ان کا اور چیز یہود کی کہ وہ اپنے اوپر غرور بہت کرتے تھے، گمنڈ بہت کرتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی نسل سے، صالحین کی نسل سے، ہم پہ تو معافی ملی ہوئی ہے، ہم تو بخشے ہوئے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہمیں تو اللہ رب العالمین جہنم میں جانا ہی لے کے جانا ہی نہیں، اگر چلے بھی گئے تھوڑی دیر رہ کے پھر جنت کے اندر آ جائیں۔ تو ان کا یہ رد بیان کیا اللہ نے کہ دل کا امت ان کا رسم کلام کا سب کہ لوگوں وہ لوگ تھے وہ اپنا جو انہیں کیا وہ اس کو پہنچ، اب تم اپنے لیے جو کرو گے تمہارے لیے وہ ہے۔ ایسی بات سمجھے کہ آج کل یہ رمضان کے مہینے میں خاص اثر رمضان ٹرانسمیشن اور دیگر سوشل میڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں، اب اسی چیزوں کے اندر ذمن کے اندر بعض بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں بعد اللہ جو اسلام کی بنیاد، اسلام کی ستون آپ کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں لازمہ طریقات کہتے ہیں، ان کی شان میں کچھ ایسی طریقے سے گستاخیاں کرتے پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ایت ان کے لیے بھی ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ عظیم لوگ تھے، ان کے عظیم کارنامے تھے، وہ گزر گئے۔ اگر ان کی آپس میں کسی موقع پہ ناراضگی، بڑے لوگ تھے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ عظیم لوگ تھے، اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ کے ساتھ جنگیں کی، آپ کے ساتھ لڑے، شہید ہوئے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا، اور آج اگر ان کے ہم دیکھیں کہ ان کے آپس میں بھی بات جس کو لے کر ہم اچھالنا شروع کر دیں وہ تو گزر گئے۔ دل کا عمر ان کا کہاں کا سبب ہے، ہمیں آگے نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں، ہم ان پر تنقید کریں، ہم ان پر ہٹ کریں۔ صحیح مسلم حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر سب الابواب فائدہ تقص الى ما تقدم، لوگ دنیا سے جو چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں رضی باقی بات کرو، ان کو غلط باتیں مت کرو، کیوں کہ جو انہوں نے کیا اللہ کے ہم پا لیں گے، جو درست کر کے گئے اللہ رب العالمین سے اجر پا لیں گے، اور جو غلط کر کے گئے اللہ رب العالمین سے